اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، پس آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ سامعین اور ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ اور وہ منظر بھی انہیں یاد دلائیے جب اس نے ان کافروں کی فوج کو باہم مقابلے کے وقت بھی محض تمہاری آنکھوں میں تمہیں تھوڑا کر کے دکھایا اور تمہیں ان کی آنکھوں میں تھوڑا دکھلایا، تاکہ دونوں لشکر لڑائی میں مستعد رہیں، یہ اس لیے کہ اللہ اس بھرپور جنگ کے نتیجے میں کفار کی شکست فاش کے امر کو پورا کر دے جو عند اللہ مقرر ہو چکا تھا، اور بالآخر اللہ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، جب دشمن کی کسی فوج سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہا کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا مت کرو، ورنہ متفرق اور کمزور ہو کر بزدل ہو جاؤ گے، اور دشمنوں کے سامنے تمہاری ہوا یعنی قوت اکھڑ جائے گی، اور صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِم بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ اور ایسے لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھلاتے ہوئے نکلے تھے، اور جو لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے تھے، اور اللہ ان کاموں کو جو وہ کر رہے ہیں اپنے علم و قدرت کے ساتھ احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ
ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب۔ اور جب شیطان نے ان کافروں کے لیے ان کے اعمال خوشنما کر دکھائے اور اس نے ان سے کہا آج لوگوں میں سے کوئی تم پر غالب نہیں ہو سکتا اور بے شک میں تمہیں پناہ دینے والا مددگار ہوں، پھر جب دونوں فوجوں نے ایک دوسرے کو مقابل دیکھ لیا تو وہ الٹے پاؤں بھاگ گیا اور کہنے لگا بے شک میں تم سے بیزار ہوں، یقیناً میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، جب کہا یا کہتے تھے منافق اور جو لوگ جن کے دلوں میں مرض تھا، دنیا کی محبت، موت سے ڈر وغیرہ، اس کا مرض تھا، غر ہؤلاء دینہم، دھوکے میں ڈال دیا ہے ان کو ان کے دین نے، یعنی مومنوں کے بارے میں یہ کہتے تھے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جو بھی اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ سامعین کرام، مدینہ وہ جگہ تھی جہاں منافقوں کی ایک خاصی تعداد موجود تھی۔ آپ دیکھیں نا، غزوہ احد میں تقریباً 300,000 میں سے 300 جدا ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہو گئے، ان کا ساتھ نہ دیا جنگ کی عین جنگ میدان جنگ میں۔ تو منافق تو میں نے آپ کو تفصیل بیان کیا کہ منافق لوگ تھے جو مختلف وجوہات کی بنا ایمان لے آئے تھے، لیکن وہ حقیقت میں مومن نہیں تھے، یعنی ایمان ان کے دل میں نہیں تھا، اور بعض کمزور ایمان والے لوگ یہ مرض فی قلوبہم مرض، دیکھیں یہ منافق اور جن کے دلوں میں مرض ہے، یعنی منافق تو ایک خاص معین لوگ تھے، اور یہ جو جن کے دلوں میں مرض تھا، یعنی ایمان تو لے آئے تھے لیکن ایمان ان کا یعنی ان کو روگ لگا ہوا تھا، مرض یعنی روگ لگا ہوا تھا۔ روگ کیا؟ دنیا کی محبت، موت کا ڈر اور دنیا کی محبت، اسے مراد وہ لگا۔ تو یہ سارے جو تھے یہ کہتے تھے کہ غر ہؤلاء دینہم، یہ مومن تو پاگل ہیں، ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ من یتوکل، یعنی ظاہر ہے سامعین کرام آپ سمجھ رہے ہوں گے، آج بھی ایک آدمی، ایک انسان اگر ساری کشتیاں جلا کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں اور اللہ تعالیٰ کے دین کو اپنا لیں، تو بعض لوگ یہی کہیں گے کہ بھئی یہ تو دین نے اس کو دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ یعنی سامعین کرام، حقیقی بات یہ ہے اور سچی بات یہ ہے کہ آج ایسے لوگوں کی کافی تعداد ہے جو کہ اسلام کو مکمل یعنی اسلام میں مکمل داخل ہونے سے کتراتی ہے۔ ان کے دل میں مرض ہے، مرض ہے نفاق کا، مرض ہے دنیا کی محبت کا، مرض ہے موت، آخرت فراموشی کا، موت کے ڈر کا۔ دنیا دار آدمی کبھی بھی موت نہیں چاہتا۔ سامعین کرام، یہ بات نوٹ کر لیں، یعنی اگر ہم اپنے دل کو ٹٹولیں اور اس میں اگر موت کا ڈر ہے، دنیا کی محبت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ایمان جو ہے وہ حالت کمزور حالت ہے۔ بہرحال صاحب ایمان شخص جو ہے وہ
میں آپ کو ایک آیت بھی پڑھ کے سنا دوں. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ. چاہیے کہ جنگ کریں اللہ کی راہ میں وہ لوگ جنہوں نے بیچ دیا ہے دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی کے عوض، دنیا کی زندگی کو بیچ دیا ہے. تو سامعین کرام، یہ وہ لوگ ہیں جو سچے مومن ہیں، اور ان کے دلوں میں یعنی یاد رکھیں، جس دل میں دنیا کی محبت نہ ہو، موت کا ڈر نہ ہو، یہ مومن ہے. ہمیشہ دنیا دار لوگ جو دیندار لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں یہی کمنٹس کرتے ہیں کہ بھئی ان کو دھوکے میں ڈال دیا ان کے دین نے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے جواب میں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. جس نے بھی اللہ پہ توکل کیا تو اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو جائے گا، اور اللہ تو غالب ہے تو یہ بھی غالب رہے گا. یہ بات ہے. حکیم کس طریقے سے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے. دیکھیں، مسلمان 13 سال مدینے میں مکے میں کمزوری حالت میں تھے، دبے ہوئے تھے. مدینے میں بھی آ کے یعنی سختیاں تھیں، تکلیفیں تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے 8 سالوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو کافروں پہ غلبہ عطا فرما دیا. کس طرح؟ یہ اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے. آپ نے دیکھا کہ کس طرح ہو گیا، کیا اللہ تعالیٰ نے. اللہ تو فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ میں یہ مضمون ہے. سامنے کرام ذرا نوٹ کر لیں. وَلَوْ تَرَى، اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم دیکھتے اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا، جب وفات دیتے ہیں، جان قبض کرتے ہیں کافر ان لوگوں کی، الملائکہ ان فرشتے، یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے چہرے پہ بھی مار پڑتی ہے اور پیچھے سے بھی مار پڑتی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حالت نزع کے وقت وہ حالت ہوتی ہے جب پردے ہٹا دیے جاتے ہیں. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج تمہاری نظر جو ہے، تمہاری نظر سے پردے ہم ہٹا دیں گے اور آج تمہاری نظر تیز ہوگی. تو سامعین کرام، موت کے وقت حقیقت منکشف ہو جاتی ہے. تو اب ظاہر ہے کہ جو منافق ہیں، کافر ہیں یا جو بھی ہیں، ان کو تو کوئی اچھی حالت نہیں دکھائی دے گی، یعنی وہ مار پڑے گی، ان کو وہ مار نظر آ رہی ہوگی جو پڑنے والی ہے. پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو بھی ان پہ مار ہے کہ سارے لوگ جو ہیں ان سے رہ گئے. تو یضربون وجوہہم وادبارہم، یہ مطلب ہے اس کا. وذوقوا عذاب الحریق، ان سے کہا جائے گا کہ جلنے کا عذاب چکھو. ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ اس لیے کہ یہ جو کچھ بھی تمہارے ساتھ ہو رہا ہے یہ تمہارے ہاتھوں نے آگے بھجوایا. وان اللہ لیس بظلام للعبید، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. تھوڑا سا اس کو نوٹ کریں. ظلام للعبید، عبید بہت یعنی حالت تصغیر کا صیغہ ہے، یعنی اپنے پیارے بندوں پر اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا. انسان کو کس نے پیدا کیا؟ ہمیں کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا ہے. ہماری پیدائش اللہ کی محبت کا اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے کہ ہمیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، اور اس نے ہمیں دنیا میں بھجوایا، ہمیں یہ جسم، زندگی اور نعمتیں دی ہیں. یہ سارے بندے جو ہیں اللہ تعالیٰ کے شفیق ہیں، ان پہ اللہ تعالیٰ مہربان ہے. عبید بہت شفقت والا، یعنی اپنے بندوں پر اللہ تعالیٰ نے تو اس لیے نہیں پیدا کیا ہے کہ یہ جلنے والا عذاب چکھیں. اللہ تعالیٰ تو ان کو جنت کے اعلیٰ درجات عطا فرمانا چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ ان کو خواہ، یہ تو خود انہوں نے بما قدمت ایدیکم، یہ تو تم نے خود اپنے لیے بھجوایا ہے. یہ آگ جو ہے، اس کا سامان، یہ تو تم نے خود اپنے لیے جمع کیا ہے. کدأب آل فرعون،
انجام ان کا کیا ہوگا؟ انجام ان کا آل فرعون جس طرح آل فرعون کا انجام ہوا تھا، اور وہ لوگ جو اس سے پہلے تھے، کفروا بآیات اللہ، تو انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے انکار کیا۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے سامعین کرام کہ اللہ کے راستے پر چلنے سے انکار کر دینا۔ ہدایت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، دین اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں کہ بھئی زندگی اس طرح گزارو۔ جو لوگ دین کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں اور من چاہی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو یہ تو فرعون نے بھی کیا تھا، اور بہت سے وہ لوگ جن پہ عذاب آیا تھا، جن کا تذکرہ قرآن میں ہے، انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے اللہ کے دین کو ریجیکٹ کر دیا تھا، پیغمبروں کی تعلیم کو جھٹلا دیا تھا۔ پیغمبروں کی تعلیم کیا ہے؟ وہی ہدایت اسلام ہے سامعین کرام۔ کفروا بآیات اللہ، اس پہ ذرا سمجھے۔ آج ہم عملی طور پہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے سے عملاً انکار کر رہے ہیں۔ یہ بات جو ہے اچھی طرح نوٹ کر لیں۔ دیکھیں، آپ یعنی زہر رکھا ہے، ایک آدمی کہتا ہے کہ میں یہ زہر نہیں کھاؤں گا، پھر وہ کھا لیتا ہے، تو وہ مرے گا کہ نہیں مرے گا؟ مرے گا، کیوں نہیں مرے گا؟ تو ہم نے تو زبان سے کہہ دیا ہے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بہرحال یہ کفروا بآیات اللہ، یہ اس میں یہ مضمون ہے، فأخذہم اللہ بذنوبہم، یعنی یہ کس کا تذکر ہو رہا ہے؟ یہ آل فرعون اور جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، جن پہ اللہ کا عذاب آیا تھا۔ کیوں آیا تھا؟ کفروا بآیات اللہ۔ سامعین اکرام، یہ ہم بیٹھے ہوئے جو ہیں درس قرآن پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں۔ انکار اللہ تعالیٰ کے احکامات سے آج عملاً امت مسلمہ نے انکار کیا ہے۔ اسلام پر عمل کرنے سے، قرآن پر عمل کرنے سے، دین اسلام کو مکمل طور پر اپنے اوپر غالب کرنے سے۔ کفروا بآیات اللہ ایک ہی چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے عذاب میں آج بھی ہم مبتلا ہیں سامعین کرام۔ فأخذہم اللہ بذنوبہم ان اللہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست اور شدید عذاب دینے والا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ دوسری بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ ایک قوم یعنی جس پہ نعمت کی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی اس حالت کو نہ بدلے۔ یہ ایک اصول ہے سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں انسان بنایا ہے، ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور انسان ایک خاص چیز ہے سامعین اکرام، یہ بات نوٹ کر لیں۔ انسان ایک خاص ہستی ہے، اور اس میں روح ربانی موجود ہے سامعین اکرام۔ یہ عام مخلوقات کوئی نہیں ہے، یہ ایک خاص چیز ہے۔ گر نبود ذات حق اندر وجود، آب و گل را کے ملک کر دے سجود۔ اگر تم میں ذات حق نہ ہوتی تو یہ آب و گل اور فرشتے تمہیں کیسے سجدہ کرتے؟ تمہیں تو ایک خاص چیز ہے۔ نقطۂ نورے کے نام او خودیست، زیر خاک ماں شرار زندگیست۔ میرے اندر تو اقبال کہتے ہیں، وہ خودی کا تذکرہ کرتے تھے نا، تو وہ خود ہی کہتے ہیں کہ یہ خودی کیا چیز ہے؟
خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو وہ خودی کیا چیز ہے؟ نقطۂ نورے کے نام او خودیست، زیر خاک ماں شرار زندگیست۔ تو نور کا ایک نقطہ ہے جس کو میں خودی کا نام دیتا ہوں۔ نقطۂ نورے کے نام او خودیست، زیر خاک ماں شرار زندگیست۔ میرے جو بدن ہے اس کی خاک میں جو ہے وہ زندگی کا شرارہ وہی ہے، وہ نور کا ایک نقطہ ہے۔ سامعین اکرام یہ ذرا غور کریں۔ اب یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، دنیا میں بنایا ہے، پیدا کیا ہے، اور یہ ساری نعمتیں ہیں، رسول بھجوائے ہیں، قرآن مطلب مثال کے طور پہ قرآن ہے، رسول ہے، یہ ساری نعمتیں ہیں۔ اب ان نعمتوں کو ہم خود ضائع کر دیں، رسول کی ذات کو نہ قبول کریں، ہدایت قبول نہ کریں، قرآن کو قبول نہ کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ ہماری حالت جو ہے وہ بدل جائے گی، بجائے ثواب کے اب ہم عذاب کے قابل اپنے آپ کو بنا رہے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں، قرآن سے دوری، رسول سے دوری کا نتیجہ کیا ہے؟ آگ ہے۔ یہ رسول کی مخالفت، من یشاقق اللہ ورسولہ فإن اللہ شدید العذاب ہے کہ عقاب ہے، ماننا تو ایک ہی ہے دونوں کا۔ جس نے بھی مخالفت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی تو اللہ شدید عذاب دینے والا ہے۔ تو دیکھیں، رسول آئے انسانوں کے لیے، ہم میں اور آپ انسان ہیں کہ نہیں ہے تو بتا دیں، ہیں تو رسول ہمارے لیے بھی ہے۔ ہم نے کیوں منہ موڑا ہوا ہے رسول سے، رسول کی اطاعت سے، رسول کی دعوت سے کیوں انکار کر رہے ہیں؟ عملاً ہم انکار کر رہے ہیں سامنے کی طرف۔ تو پھر یہ نعمت ہم خود ہی، یعنی نعمت کو قبول نہ کر کے عذاب الہی کو ہم دعوت دے رہے ہیں۔ دیکھیں یہ بات نوٹ کر لیں، آگے سبق نہیں ہوتا لیکن یہ بات نوٹ کر لیں کہ جس نے بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی دعوت سے انکار کر دیا اور رسول کی راستے پر چلنے سے انکار کر دیا، تو یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس نے خود اپنے لیے جہنم کا راستہ پسند کر لیا ہے۔ یہ نوٹ کر لیں آپ، جس نے بھی رسول کے راستے کے علاوہ کوئی راستہ پسند کیا، اس ہر راستہ جہنم کو لے جائے گا۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے۔ سامعین اکرام میں تلاوت کرتا ہوں، آپ دہرائیے۔ اِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هَؤُلَاءِ دِينُهُمْ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ سامعین کرام ترجمہ سنا دیجئے۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم، جب اذ یقول، جب کہا منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض تھا، دھوکے میں ڈال دیا ہے ان کو ان کے دین نے۔ ومن یتوکل علی اللہ فإن اللہ عزیز حکیم۔ جس نے بھی اللہ پہ اعتماد کیا، بھروسہ کیا، اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ، جب دیکھیں گے آپ کہ جب وفات دے رہے ہوں گے کافروں کو فرشتے، يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ،
وذوقوا عذاب الحریق، ماریں گے ان کے منہ اور پیچھے، اور ان کو کہا جائے گا کہ جلنے والا عذاب چکھو۔ ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید، یہ اس لیے کہ جو تم نے بھجوایا ہے تمہارے ہاتھوں نے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا ہرگز نہیں ہے۔ کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، ان کا انجام آل فرعون اور جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کی طرح ہوگا۔ کفروا بآیات اللہ، انکار کر دیا انہوں نے اللہ کے احکامات پر عمل کرنے سے۔ فأخذہم اللہ بذنوبہم، اللہ نے پکڑ کی ان کی گناہوں کے سبب۔ ان اللہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست اور سخت عذاب دینے والا ہے۔ ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمۃ انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تبدیل نہیں کرتا ایک نعمت والی حالت جو اس نے کسی قوم پہ کی ہوگی، حتیٰ یغیروا، جب تک وہ خود تبدیل نہ کر لیں، ما بانفسہم، جو ان کے یعنی جو نعمتیں ان پہ ہیں ان کو خود عذاب میں تبدیل نہ کر دیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے، ہر ایک کی باتوں کو سنتا ہے، ہر ایک کے حالات سے واقف ہے، ہر ایک کے دل کے حالات سے واقف ہے۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. The hypocrites and those in whose hearts is sickness said, their religion has deluded these people. But whoever puts his trust in God, God is mighty and wise. وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. If only you could see, as the angels take away those who disbelieve, striking their faces and their backs. Taste the agony of the burning. ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ. That is because of what your hands have committed, and because God is not unjust to the servants. كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Like the behavior of the people of Pharaoh, and those before them. They rejected the signs of God, so God seized them for their sins. God is powerful, severe in punishment. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. That is because God would never change a blessing He has bestowed on a people unless they change what is within themselves, and because God is hearing and knowing. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔